أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ شروع ہوا تھا، کچھ چند باتیں پڑھی تھی۔ اب اللہ فرماتے ہیں اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل وہ کیا ہو گیا؟ بے صبرہ ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے، چھوٹے سے بچے کو رات کو اندھیری کے اندر صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا، تو جب صبح ہوئی تو دل کیا ہو گیا؟ بے صبرہ۔ کہا کیا میرا بچہ تو ضائع ہو گیا ہے۔ یہ عورتوں کے اندر یہ صفت اور بھی احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے کہ عورتوں کے اندر مردوں کی بنسبت صبر کم ہوتا ہے، صبر کم کرتی ہیں۔ بات کو بیک وقت اٹھا کر دوسرے کے سامنے کر دینا، فسادات وغیرہ، یہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر ہے۔ لیکن الا ماشاء اللہ اس زمانے کے اندر مرد بھی عورتوں سے کم نہیں۔ اس زمانے میں عورتوں سے زیادہ مردوں کے اندر یہ والی برائی پائی جاتی ہے۔ ایک کی بات اٹھا کر دوسرے کے سامنے کی، دوسرے کی اٹھائی تیسرے کے سامنے کی، اور جیسے پہلے مجلسیں عورتوں کی لگا کرتی تھی نا غیبت کی، ایسے وہی مجلسیں اب مردوں کی بھی لگتی ہیں۔ اور تو اور حجرے اور چوک چوراہوں، یہ چوک چوراہے یہ تو ٹھیک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج سب سے بڑی جو مجلس لگتی ہے غیبت کی، مسجد کے اندر لگتی ہے۔ مسجد کے اندر فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، اور ایسی بزدلی ان مردوں کے اندر آ گئی ہے عورتوں سے بھی زیادہ کہ سامنے جب آتے ہیں تو انسان کہتے ہیں میرا بہت ہی زیادہ قریبی اور میرا اپنا ہے، میرا عزیز ہے، لیکن وہی جب منہ سے غائب ہوتا ہے تو سانپ ناک کی طرح ڈستے ہیں اسے، اس کی بدخوائیوں اور برائیوں سے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ عادت مردوں کی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ مرد کی جو صفت ہے وہ یہ والی نہیں، مردانہ صفت اللہ نے جو مردوں کو دی ہے وہ یہی ہے کہ جس کی برائی کرنی ہے منہ کے اوپر جا کر کریں، عورتوں کی طرح پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کرنی، اور دل کو بہت بڑا رکھنا ہے۔ مردوں کی یہ صفت آپ دیکھ لیں، صحابہ کے دور کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے بعد کو اور تو اور چھوڑیں، یہ 1 صدی یا نصف صدی پہلے تک آپ اٹھا کر دیکھیں تو مردوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی تھی جو آج کے مردوں کے اندر آپ کو مل رہی ہیں۔ فرمایا اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل کیا ہو گیا؟ بے قرار ہو گیا صبر سے کہ بچہ میرا ضائع ہو گیا۔ فرمایا ان کادت لتبدی بہ لولا الربطنا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط گرہ نہ لگاتے تو یہ ظاہر کر دیتی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں ظاہر کر دیتی، یہ لوگوں کے اندر شور کر دیتی کہ میں نے صندوق کے اندر بچہ ڈال دیا تھا، میرا بچہ مر گیا۔ تو جب یہ والی آواز لگاتی تو فرعون کے پاس وہ صندوق پہنچ گیا تھا، فرعون فوراً سمجھ جاتا کہ یہ بنی اسرائیلی نے کیا کیا ہے، یہ وہی بچہ ہے بنی اسرائیل کا جو مجھے قتل کرے گا، فوراً پکڑ کے ذبح کر دیتا۔ لیکن اللہ فرماتے میں نے اس کے دل کو مضبوط کیا، تھام لیا میں نے اس کے دل کو، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیوں؟ تاکہ وہ مومنین میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ظاہری بات ہے کہ ایک پیغمبر کی پرورش کر رہی ہیں، پیغمبر کو دودھ پلا رہی ہیں، ایک نیکی کر رہی ہیں، اس نیکی کی بدولت اللہ نے کیا کیا؟ ایمان نصیب کیا۔ اور یہی چیز ہے حضرت آسیہ کی بھی ہے، تو فرعون کی بیوی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی ہے، وہ ظالم بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن انہی تختوں کے اندر پلنے والی، آسائشوں کے اندر رہنے والی
ایک کام کیا موسیٰ علیہ السلام کے حق کے اندر بولی، اللہ نے کیا کیا؟ کلمے کی دولت نصیب کر دی، مومنہ بنا دیا اسے۔ اب یہاں سے ایک مقصد کی بات سمجھیں، کبھی بھی آپ دین والوں کے لیے آڑ بنیں گے ایمان سے محروم ہوں گے، اور دین والوں کے حمایتی بنیں گے، قرآن و حدیث و سنت کے حمایتی بنیں گے، اللہ ایمان نصیب کرے، ایمان کے اندر پختگی آئے گی۔ اور یہ بات احادیث سے بھی قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اگر حدیث قرآن کو چھوڑ کر اگر لوگوں کے اندر اس کا تجربہ کیا جائے آپ کو یہ بات ملے گی۔ جن لوگوں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کی، ان لوگوں کو اللہ نے خوش نصیبی والی موت یعنی ایمان والی موت نصیب کی ہے، اور جن لوگوں نے دین والوں کو نقصان پہنچایا اور دین کی مخالفت کی ان کی موت نشانہ عبرت بنی۔ اور کتنے بڑے بڑے جرنیل آپ کے اسی ملک کے مرے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو لوگوں کو ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، آپ ان کے ساتھ ہاتھ لگائیں گے یہ مرض آپ کو بھی لگے گی۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ پھر عرض کرتا ہوں، یہ وہی سامری والی بیماری ہے۔ سامری کا واقعہ پڑھا تھا نا، سامری نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام سے دھیان ہٹایا، اپنی طرف لوگوں کو جوڑا، بچھڑے کے پیچھے لگا دیا، اس کی عبادت کرو، دین کو نقصان پہنچایا نا، نبی کی مخالفت کی نا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے سامری، جن لوگوں کو تو نے اپنی طرف بلایا ہے نا، کھینچا ہے نا عزت و شہرت کے لیے، ایک دن آئے گا یہ لوگ تجھ پر لعنت بھیجیں گے، اور یہی لوگ تجھے کیا کریں گے؟ ذلیل کریں گے۔ اور وہ ہوا ذلیل۔ مرنے سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تقول لا مساس لا مساس لا مساس۔ قرآن نے کہا جب سامری کے مرنے کا وقت آ گیا نا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو دور سے آواز لگاتا تھا لا مساس، مجھے مت چھونا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ یہ وہ بیماری عظموں سے چلی آ رہی ہے، ان لوگوں کو بھی لگتی ہے۔ یہاں تک کہ جب ڈاکٹر بھی آتے ہیں نا، وہ بھی پورے جسم کو ڈھانپ کر آتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس کے ساتھ لگے نا۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مومن بنتے ہیں انسان اس وقت جب مومنین کا قرآن و حدیث کا کیا ہو؟ حمایتی ہو، اور جب قرآن والوں کا قرآن و حدیث کا مخالف انسان بن جائے تو کیسے ایمان کے اوپر موت آئے گی؟ سمجھ میں تو نہیں آتی۔ وقالت، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا، لِأُخْتِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قُصِّیهِ، اس کا پیچھا کر، صندوق کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ دیکھیے، آپ دیکھیں گے بظاہر آپ کو قصے کے اندر تفاوت نظر آئے گا، پہلے کی بات قرآن کبھی بعد میں کر رہا ہے، بعد میں ہونے والی بات پہلے کر رہا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا اس چیز کو ذہن سے نکال دیں، قرآن کی سگو کتاب، قرآن کی سگو کتاب نہیں، جو مقصد کی بات ہے قرآن اس بات کو عرض کر رہا ہے۔ فرمایا لِأُخْتِهِ، بہن سے کہا قُصِّ، اس کا پیچھا کر، اس صندوق کے ساتھ چلتی رہے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ، پس وہ دیکھتی رہی، عَنْ جُنُبٍ بِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی صندوق کو، عَنْ جُنُبٍ، دور سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ اگر قریب صندوق کے ساتھ چلتی تو دیکھنے والا کہتا کہ صندوق کو یہی لے کر آئی، وہ دور تھی، صندوق وہ سامنے سے جا رہا تھا، ساتھ چلتی گئی کہ صندوق کدھر پہنچتا۔ ماں کی نصیحت تھی نا کہ پیچھے سے جانا، بھائی کو دیکھتی رہنا کہ کہاں جا کر پہنچتا ہے، اور کسی کو یہ خبر مت ہونے دینا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ جو فرعونی تھے، قبطی تھے، انہیں اس چیز کی سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، ستون یہ جو اس کا صندوق ہے یہ ادھر آ گیا، سمجھ بھی نہیں آئی۔ فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے روک دیا، حرام کر دیا، حرام بمانی روکنا ہے، ہم نے روک دیا علیہ، موسیٰ علیہ السلام پر، المراضع، دودھ پلانی والی عورتوں کو۔ وہ بہن ساتھ گئی ہوئی تھی، وہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب بچہ پہنچ گیا، بات چیت ساری ہوئی، پیچھے پڑ چکے ہیں کہ آسیہ نے کہا کہ اسے رکھ تو یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو اب دودھ پلانے والی کا انتظام کرو نا، دودھ پلانے والی لاؤ۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑی گھر کی عورتیں ہوتی ہیں یہ تو پہلے کسی کو دودھ پلاتی ہیں، یہ اپنے بچوں کو نہیں پلاتی، ان کے جو بچے دودھ پیتے ہیں وہ بھی لونڈیوں کا پیتے ہیں۔
اچھا اب یہ دودھ پلانے کی بات، رضاعت کا تھوڑی بات سمجھ لیں۔ رضاعت کا جو مسئلہ ہے نا یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اس کے اندر قرآن نے بہت زیادہ زور لگایا ہے کہ ماں کے لیے چاہیے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ آج کل زیادہ ان پڑھ عورتیں یہ معاملہ نہیں کرتی، پڑھی لکھی عورتیں یہ معاملہ کرتی ہیں کہ شوہر سے کہتی ہیں کہ دودھ پلانا میری ذمہ داری نہیں، دودھ تیرا بچہ ہے تو اسے پلا۔ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے نا تو خاوند کی کئی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو خاوند کے ذمے نہیں ہیں لیکن خاوند پھر بھی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا قرآن نے کیا زور دیا کہ آپ نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، نہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ، کہ قرآن کہتا ہے کہ نہ اس بچے سے والد کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ اس بچے سے والدہ کو نقصان پہنچایا جائے، دونوں اس بچے کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، دودھ پلائیں۔ اچھا عورتوں کے اندر اب زیادہ تر عمومی طور پر 100 میں سے 70% رواج بن چکا ہے کہ اپنے حسن کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے بچوں کو دودھ نہیں پلایا جائے۔ یاد رکھ لیں یہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، بچوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بچہ اٹھ کر بڑا جب ہوگا یہ ماں کو کیا پہچانے گا؟ ماں نے چھاتی سے لگایا ہی نہیں، اور اس کا دنیا کے اندر سب سے بڑا جو نقصان ہے نا دنیاوی لحاظ سے، اخروی بات نہیں کرتا، دنیاوی لحاظ سے، وہ عورتیں کینسر کی مریض بن جاتی ہیں، چھاتی کا کینسر انہیں ہو جاتا ہے کہ وہ دودھ بچوں کو نہیں پلاتے۔ ایک اللہ نے قدرتی راستہ رکھا ہوا ہے ایک چیز نکالنے کا، اگر آپ اسے روکے رکھیں گے تو اس کے خلاف کیا ملے گی؟ آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان دہ چیز ضرور ملے گی۔ تو فرمایا جب یہ ساری عورتیں آئیں انہوں نے دودھ پلایا، کون سی عورتیں؟ بنی اسرائیل کی، تو دودھ کسی کا نہیں پیا، غلام تھے، لونڈیاں تھی، پہلے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، ان لونڈیوں کا دودھ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا۔ من قبل، موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے آنے سے پہلے کسی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا۔ وجہ کیا تھی نہ پینے کی؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا ماں کے ساتھ کہ میں لٹاؤں گا تیرے پاس سے۔ فقالت، یہ بہن ابھی ساتھ کھڑی ہے، فقالت اس بہن نے کہا هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں کے اوپر، یکفلونہ، جو کیا کریں اس کی پرورش کریں۔ کیا مقصد؟ مجھے پتہ ہے ایک عورت فلاں جگہ پر رہتی ہے، وہ جس بچے کو بھی چھاتی سے لگاتی ہے بچہ دودھ پی لیتا ہے، یہ اس کی کفالت پرورش بھی کریں گے اور اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے، اسے دودھ بھی پلائیں گے، اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ اسے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا اس کی ماں کی طرح۔ لوٹایا کیسے؟ جب ماں آئی تو فرعون نے کہا کہ ادھر رہ، میں تمہیں خرچہ بھی دیتا ہوں، میرے اس لڑکے کو دودھ پلا۔ اس نے کہا ہم شریف لوگ ہیں، ہم اس طرح نہیں رہتے، میرا گھر ہے، پیچھے اور بچے ہیں، میں واپس جاؤں گی، میں ادھر رہوں گی، اگر تمہیں شوق ہے دودھ پلانے کا اس لڑکے کو، اسے میرے پاس چھوڑ دے، میں اسے دودھ پلاؤں گی، ہاں جب کبھی تجھے دیکھنا ہو تو لے آ، اسے دیکھ اپنے پاس رکھ، پھر واپس پہنچا۔ تو مجبور ہوگا، اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ فرددناہ الی امہ، ہم نے لٹا دیا، الی امہ، موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینہا، تاکہ موسیٰ کی ماں موسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھ کو ٹھنڈک، اولاد کے اندر ٹھنڈک آنکھوں کی اللہ نے رکھی ہوئی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا اگر نکارہ سے نکارہ اولاد بھی ہے نا، کسی کام کی بھی نہیں ہے، ماں جب اس کو بھی دیکھتی ہے تو ماں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کہنے لگ جائے کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے کسی کام کا نہیں ہے، تیرا بیٹا یہ ہے وہ ہے، لوفر ہے، کمانے والا نہیں، لاکھ باتیں کرے، لیکن ماں پھر بھی جب رات کو اپنے بچے کو دیکھتی ہے نا تو اس کے دل کو سکون آتا ہے، آنکھوں کو سکون آتا ہے۔ اور یہ کسی عورت کا کمال نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ عورت کہے کہ یہ میرا کوئی کمال ہے، نہیں، اللہ نے ازلوں سے یہ محبت ماؤں کے دلوں کے اندر رکھی ہوئی۔
اگر نہ رکھتا اللہ نا تو یہ والا معاملہ کوئی بھی نہ کرتا۔ ولا تحزن، اور تاکہ نہ غم زدہ ہو، یعنی دل جو اس کا پریشان ہوا ہے وہ پریشانی اس کی ختم ہو جائے۔ وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جان لے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ ہم لوٹائیں گے تیری طرف، اور لوٹا دیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر جو لوگ ہیں نا وہ نہیں جانتے اس بات کو، اللہ جو بات کرتا ہے وہ بات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ نے، پھر عرض کرتا ہوں، اللہ نے جو قاعدے اور قانون بنائے ہیں یہ بیکار نہیں بنائے۔ آپ کے ایک ادارے کا قانون ہوتا ہے نا، ایک ادارہ قانون بناتا ہے، آپ کی فوج ایک قانون بناتی ہے کہ ہم کسی سپاہی کو لیں گے، سپاہی کا یہ لباس ہوگا، یہ شکل و صورت ہوگی، اس وقت اٹھے گا، اس وقت سوئے گا، یہ کھائے گا، یہ پیے گا۔ اس فوج کے قانون کو کوئی شخص نہیں توڑ سکتا، توڑے گا تو اٹھا کر باہر نکال دیا جائے گا۔ تو وہ پروردگار جس نے پورے قوانین کی یہ کتاب آپ کو دی ہے، آپ کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھیں گے، فلاں بھی نہیں کریں گے، اللہ کا کوئی حکم بھی نہیں مانیں گے، سود بھی کھائیں گے، شرابیں پئیں گے، زنا کریں گے، ہر قسم کا معاملہ کریں گے، مریں گے، غفور الرحیم میں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور قانون اس نے ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ یہ بات، یہ صرف اور صرف شیطانی ایک انسان کو دھوکہ ہے۔ غفور الرحیم ہے، کیا پتا آپ کو کہ توبہ کی نصیب آپ کو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی۔ وہ دل پہ مہر ہی لگا دے کہ تو نے توبہ کی، تجھے توفیق ہی نہیں دیتا، پھر کیا کریں گے؟ پھر تو تلیاں مرتے رہ جائیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی اس آسرے کے اوپر گناہ نہ کریں کہ اللہ غفور الرحیم۔ اب گناہ ہو گیا اس کے بعد توبہ کریں تو اللہ معاف کرنے والا۔